الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ ابتدائی گفتگو پہلے سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ہم اس رات کے اس خصوصیت کے اوپر دیکھیں گے اور فوکس کریں گے کہ یہ جو رسول اللہ یہ جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے 1000 مہینوں کو اگر آپ سالوں میں کنورٹ کریں تو یہ لگ بھگ کوئی 83-84 سال کا عرصہ بنتا ہے، یعنی آپ 1000 کو اگر 12 سے تقسیم کریں تو یہ 83-84 برس بنتے ہیں۔ اس رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے، یعنی ایک رات کی عبادت 80 سال کی 82 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر اور زیادہ بڑھ کر ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ الف الشہر کا عنوان اختیار کیا گیا، 1000 مہینے، سال کیوں نہیں کہا گیا؟ سال اس لیے نہیں کہا گیا کہ دیکھیے وہ زمانہ جس زمانے کے اندر یہ قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے، دین اسلام کی روایات اور دین اسلام کے معاملات نازل ہو رہے ہیں، احکام نازل ہو رہے ہیں، اس زمانے کے اندر سال کا جو حساب و کتاب اور شمار تھا وہ بہت یقینی نہیں تھا، اس لیے کہ قریش مکہ کا ایک کلچر تھا، اور وہ کلچر یہ تھا کہ وہ بعض اوقات مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ محترم مہینہ شروع ہو رہا ہے، حرام مہینے 4 اشہر جو ہیں وہ سمجھے جاتے تھے حرام مہینے کے، ان حرام مہینوں کے اندر جنگ کرنا، لڑائی کرنا، قتال کرنا جو ہے وہ غلط سمجھا جاتا تھا، حرام سمجھا جاتا تھا۔ لڑائی ہو رہی ہے اور کوئی اشہر حرم میں سے رجب کا مہینہ مثلا شروع ہونے لگا ہے تو وہ اعلان کر دیتے تھے کہ بھئی اس سال رجب جو ہے بعد میں آئے گا۔ تو اس طرح سے وہ مہینوں کی الٹ پھیر کرتے تھے، اور اس مہینوں کی الٹ پھیر کی وجہ سے سال کا تعین صحیح طور پر نہیں ہو پاتا تھا کہ سال شروع کب ہوا اور ختم کب ہوا۔ لیکن مہینے کا شمار ان کے ہاں بڑی وثوق سے اور بڑے یقین سے ہوتا تھا۔ چاند دیکھنے سے مہینے کا آغاز ہوتا تھا، اور چاند دیکھنے سے ہی مہینے کا دوسرے مہینے کا آغاز ہوتا تھا۔ اس طرح مہینے کا تعین جو تھا وہ ان کے ہاں بڑا یقینی تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس غیر یقینی اکائی کو اختیار کرنے کے بجائے ایک ایسی اکائی کو اختیار کیا کہ جو ان لوگوں کے درمیان اس تہذیب اور اس کلچر کے اندر بہت یقینی اکائی سمجھی جاتی تھی، اور وہ یقینی اکائی شہر کی یعنی مہینے کی اکائی تھی۔ پھر ایک بات اور دیکھیے، ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہ جو الفن ہے، الفن عربی میں 1000 کو کہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 ایک مہینے سے بہتر نہیں ہے، بلکہ اصل میں اس میں حکمت یہ نظر آتی ہے کہ عربی زبان اور قدیم عربی مبین جس کے اندر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، الف سے بڑا کوئی عدد نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں 1000، 1000 کے بعد لاکھ، لاکھ کے بعد کروڑ، کروڑ کے بعد ارب، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور جدید ہماری اکائیوں کے اندر ملین، بلین، ٹریلین یہ استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان و ادب کے اندر جو قدیم عربی زبان و ادب ہے، جس عربی میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس عربی کے اندر الف سے بڑا کوئی عدد نہیں ہے۔ الف ہی کو وہ گھماتے پھراتے 100 آلاف کہہ دیا تو وہ 100,000 یعنی 1,00,000 ہو گیا، الف و آلاف کہہ دیا تو وہ 10,00,000 ہو گیا، یوں یہ الف کو ہی گھماتے پھراتے تھے۔ تو الف شہرن کا مطلب یہ ہے کہ تم کوئی بڑے سے بڑا عدد لے آؤ، تمہارے ذہن میں، تمہاری معلومات میں، تمہاری زبان میں عدد کو بیان کرنے کے لیے کوئی بڑی سے بڑی چیز ہو، وہ بڑی سے بڑی چیز لے آؤ، اس کے مہینے بنا لو، لیلۃ القدر کی عبادت اس سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ 1000 مہینوں پہ یا 1000 مہینوں سے بہتر ہونے پہ بات نہیں رک رہی، یہ تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں مہینوں سے بہتر رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے
کہ یہاں یوں نہیں فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر یساوی الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ یوں فرمایا جا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ کتنی بڑھ کر ہے، کتنی بہتر ہے، اس کا ہمیں علم نہیں، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ نہ معلوم یہ دگنی بہتر ہے، نہ معلوم 3 گنا بہتر ہے، نہ معلوم 7 گنا بہتر ہے، 10 گنا بہتر ہے، کتنی بہتر ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 80-82 سال کی عبادت کے برابر یا مساوی نہیں ہے، بلکہ اس عبادت کے سے بڑھ کر ہے کہ جو عبادت سابقہ کے بزرگ، سابقہ کے عابدین و زاہدین 80-82-85 سال اور 90 سال کی عمر میں جو مقام اور مرتبہ حاصل کرتے تھے، اس سے بڑا مرتبہ، اس سے بہتر مرتبہ، اس سے اعلیٰ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایک رات کی عبادت کے اندر حاصل کر لیں گے۔ یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے کون سی رات؟ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت ارشاد ہے کہ جب آپ نے یہ بتایا کہ لیلۃ القدر 5 راتوں میں سے کوئی سی ایک رات ہے، تو آپ نے یوں نہیں کہا کہ 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں رات ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو لیلۃ القدر کو تلاش کرنا جب رمضان المبارک کی 9 راتیں باقی رہ جائیں، جب 7 باقی رہ جائیں، جب 5 باقی رہ جائیں، جب 3 باقی رہ جائیں، جب 1 باقی رہ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہم اس سے نتیجہ نکالتے ہیں تو نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ 21ویں شب وہ ہے کہ جب 9 راتیں باقی رہ گئیں، 23ویں شب وہ ہے جب 7 باقی رہ گئیں، 25ویں وہ ہے جب 5 باقی رہ گئیں، 27ویں وہ ہے جب 3 رہ گئیں، اور 29ویں وہ ہے جب 1 رہ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیلۃ القدر کی 5 راتوں کی جب عبادت بندہ کرتا ہے تو جہاں اس کو لیلۃ القدر کی قدر و قیمت کا احساس ہونا چاہیے، وہاں اسے یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ ماہ مبارک اب ہم سے جا رہا ہے، اب 7 راتیں رہ گئیں، اب 5 رہ گئیں، اب 3 رہ گئیں، اور اب تو 1 ہی رہ گئی۔ یعنی اس جذبے کے ساتھ ہم ان 5 راتوں کی عبادت کریں گے۔ اچھا، اب ان 5 راتوں میں کیوں ایک ہی رات کیوں نہیں لیلۃ القدر بتا دی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات کو کہہ دیتے کہ بھئی فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ آپ نے 5 راتیں متعین فرمائیں، اور یہ کہا کہ 5 راتیں، اس لیے کہ اگر ایک رات متعین ہو جاتی، اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اس ایک رات میں عبادت نہیں کر سکا تو اسے کتنا افسوس ہوتا کہ میں اس سال کی لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اس امت کے لیے کتنی گنجائش رکھ دی کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے، کسی کمزوری کی وجہ سے، کسی تھکاوٹ کی وجہ سے ایک رات عبادت نہیں کر سکا، اس کی 21ویں شب مس ہو گئی، تو اسے یہ تسلی ہوگی کہ ابھی 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب باقی ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی لیلۃ القدر ہو۔ 2 مس ہو گئیں تو بھی اسے یہ تسلی ہے کہ ابھی 3 باقی ہیں، ہو سکتا ہے ان 3 میں سے کوئی لیلۃ القدر ہو۔ اور یہ بھی تو امکان ہے کہ اگر اللہ کا یہ بندہ، حبیب کبریا کا یہ امتی 5 راتوں کی عبادت کرتا ہے اور 5 کو لیلۃ القدر سمجھتا ہے، تو اللہ کے ہاں کیا کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ 5 راتوں کو لیلۃ القدر قرار دے دے، 5 راتوں میں وہ ثواب عطا فرما دے۔ ظاہر ہے اللہ کے ہاں نہ کوئی کمی ہے، نہ اللہ کا کوئی حساب کتاب کرنے والا ہے، کوئی ایسی آڈٹ کمپنی نہیں ہے جو اللہ کا آڈٹ کر سکے، کوئی ایسی نیب نہیں ہے جو اللہ کا آڈٹ کر سکے اور اللہ کے اوپر گرفت کر سکے کہ یہ اتنا اجر کیوں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم ہے، جتنا چاہے جس کو چاہے وہ دے سکتا ہے، کوئی کوسچن اس کے اوپر نہیں ہو سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے اس کو سوال کرنے والی۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ، اور کوئی بعید نہیں ہے، ہم جس حبیب کی امتی ہیں اس حبیب کا جو مقام اللہ کی نظر میں ہے، جو اللہ کی نظر میں اس کا مقام ہے، اس کی قدر و منزلت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 راتوں میں سے ہر رات میں لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرما دے تو اللہ کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ نہ اللہ کی انعامات میں کوئی کمی واقع ہوگی اور نہ اللہ کے فضل کے اندر کوئی کمی واقع ہوگی۔ تو بندہ اس نیت اور اس ارادے سے، اس توقع سے
اس ماہ مبارک کی ان 5 راتوں میں عبادت کرے کہ اللہ چاہے تو وہ ایک کو نہیں 5 کو لیلۃ القدر بنا دے، اور اس کی 5 راتیں 1000 مہینوں سے بہتر، ایک رات بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے، اور اس طرح وہ 1000 مہینے کی عبادت نہیں بلکہ 5000 مہینوں سے بہتر عبادت کرنے والا ہو جائے۔ تو یہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اور ہمیں اس تلاش اور جستجو کے اندر رہنا ہے۔ اب ہم اس بات کی طرف آئیں گے آئندہ گفتگو کے اندر انشاءاللہ کہ اگر ہمیں محسوس ہو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر مجھے محسوس ہو کہ آج لیلۃ القدر ہے تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں، ہمیں لیلۃ القدر کے اندر، ہمیں ان راتوں کے اندر کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ العزیز آئندہ ملاقات کے اندر عرض کروں گا۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں لیلۃ القدر کی صحیح قدر و منزلت کو پہچاننے اور اس کا حق ادا کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔